حضرات اور عزیز طالبات طالبات، آج کا لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی اسپوکن انگلش امپروو کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ کی زبان سمجھ نہیں آتی، اردو یا ہندی یا انگلش پشتو وغیرہ وغیرہ، آپ کی لوکل لینگویج سمجھ نہیں آتی، اور ان سے آپ صرف انگلش میں کمیونیکیٹ کر پائیں گے، چاہے وہ نیٹو اسپیکر ہیں، چاہے وہ کسی اور زبان کو سمجھتے ہیں۔ آپ بھلے آپ کسی اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہیں پہ گئے ہوں، یا آپ وزٹر کے طور پہ، ٹریولر کے طور پہ کہیں ہیں، تو آپ کو ان ٹپس سے یقیناً فائدہ ہوگا، اور زندگی میں خاص طور پہ یہ آپ کو بہت ہی مفید ثابت ہوں گی اگر آپ نے کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا ایکسپیرینس کرنا ہے، کوئی بھی زبان، نہ صرف انگلش بلکہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی ایکسپیرینس کرنا ہے، تو آپ کو یقیناً ان چیزوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو میں ٹاپ 10 ٹپس بتاؤں گا کہ جس میں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی انگلش، نہ صرف انگلش بلکہ آپ کوئی بھی زبان جو بولنا چاہیں، آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اور چند ہی دنوں میں آپ فر بولنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اس بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، ٹاپ 10 ٹپس ٹو امپروو اسپوکن انگلش۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام شروع کرنا ہو زندگی میں، کوئی بھی کام، اس کے بارے میں کتابیں پڑھنے تو ٹھیک ہے، بیسک نالج ہونا تو ضروری ہے، اس کے علاوہ سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ پریکٹس۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے عرصہ دراز سے میں جاپان میں رہ رہا ہوں، تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جب وہ مجھ سے بھی ظاہر ہے 8-10 سال پہلے آئے تھے جاپان میں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے دن آیا جاپان میں، تو ظاہر ہے وہ بالکل نوجوان تھے، 17-18 سال کے وہ لڑکا تھا وہ۔ تو صاحب نے کیا کیا کہ کس طریقے سے اپنی زبان بہتر بنائی جائے، کس طریقے سے ان کو یعنی کہ جاپانی زبان سیکھی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بازار میں گئے، جو سب سے پہلا بندہ، 2-3 لفظ انہوں نے سیکھے ہوئے تھے، مطلب کہ آپ جاپانی ظاہر آپ کو شاید نہیں آتی ہوگی، کہاں پہ، واٹ، میں، یعنی کہ 2-3 لفظ سیکھے تھے، ٹوٹے پھوٹے لفظ، جملے نہیں میں کہہ رہا، مکمل جملے نہیں کہہ رہا بلکہ ٹوٹے پھوٹے لفظ۔ تو وہ ہر راہ چلتے ہوئے بندے سے پوچھنے لگتے تھے کہ اسٹیشن کی طرح، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو انہوں نے ایک بندے سے سنا، 10 بندوں سے سنا، 40 بندوں سے سنا، 50 بندوں سے سنا، سب کو ایک ایک کویسچن کیا، ایک ہی قسم کا کویسچن کیا۔ تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ ہے کہ فرض کریں انہوں نے وہی ایک سوال 50 بندوں سے کیا، تو اس کا مطلب ہے 50 بندوں نے مختلف طریقے سے اپنے طریقے سے نیٹو اسپیکر تھے وہ ظاہر ہے جاپانی زبان کے، یا آپ اپنی مثال انگلش کے حوالے سے ہی دے لیں کہ وہ نیٹو اسپیکر تھے، انہوں نے 50 مختلف طریقوں کا جواب دیا۔ تو انہوں نے ان کا لہجہ بھی پک کیا، اور اس کے بعد وہ کیا ورڈز بولتے ہیں، کون سا جملہ استعمال کرتے ہیں، سب کے سب پک کیے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ٹرین میں بیٹھتے تھے، تو ٹرین میں جو ساتھ بندہ یا بندی، جو بھی لڑکا یا لڑکی، جو بھی آدمی یا عورت کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی، فرض کریں آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں، چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے سٹارٹ کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ بھلے سمجھ آئے یا نہیں آئے، وہ دوسروں کی بات سنتے رہتے تھے، اور وہی سوال وہ 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 20 مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ وہ رپیٹ کرتے تھے۔ جب وہ سینکڑوں مرتبہ رپیٹ کیا انہوں نے، تو وہ ان کو بہت جلدی اس زبان کی سمجھ آنے لگی، اور آپ یقین جانیں کہ 6 مہینے بعد ان کی زبان کا لیول یہ تھا جو کہ یہاں پہ 20 سال سے رہنے والے پاکستانیوں کا بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ کیا مطلب؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ کو مسلسل اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے، مشق کرتے رہنا ہے۔ جس کام کو آپ جتنا زیادہ کریں گے، بھلے آپ 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ غلطی کریں، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے مزاج کا، آپ کی زبان کا حصہ بنتے جائیں گے۔ وہ الفاظ جو آپ سنیں گے،
وہ الفاظ جو آپ بولیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس طریقے سے اپنی انگلش امپروو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس سے متعلقہ ہے، اسی سے متعلقہ ہے، وہ یہ ہے کہ لسن ایکٹیولی۔ کس طریقے سے؟ اب تو بہت آسان ہو گیا، آج سے 20 25 30 سال پہلے تو مشکل تھا ہمارے لیے۔ اس میں کیا تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب ہم ابھی اتنی عمر نہیں تھی تو وہ CNN آیا، پاکستان میں CNN سٹارٹ ہوا، تو CNN میں ظاہر ہے انگلش سننے کو ملتی تھی، تو میں بار بار جب بھی موقع ملتا تھا CNN کی مختلف خبریں سنتا تھا اور ان کے مختلف پروگرامز کو واچ کرتا تھا۔ 90% سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی واچ کرتا رہتا تھا۔ اور ابھی جو میں نے ایک دوست کی مثال دی، بلکہ میں نے اسی طریقے کو میں نے خود بھی اپلائی کیا کہ بار بار مختلف لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھا، تو اس طریقے سے مجھے لسننگ کی پریکٹس ہو گئی۔ دیکھیں، لسننگ ایک اچھا تلفظ سننے سے آپ بھی اسی تلفظ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اچھا تلفظ نہیں سنیں گے اہل زبان کا، تو نیٹو اسپیکر کا، تو آپ کا تلفظ بھی خراب ہوگا۔ تو اس لیے دوسری جو ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لسن ایکٹیولی، بار بار کسی چیز کو سنیں۔ آج کل تو آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب بھلے کسی بھی چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، اسی ایک چیز کو بار بار سنیں، ایک دفعہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ، اور اس وقت تک سنتے رہیں جب تک آپ کو مکمل سمجھ نہ آنے لگے۔ جب آپ کو کوئی ایسے لفظ جو سمجھ نہیں آ رہے بار بار سننے کے باوجود بھی، تو ان الفاظ کو اب اپنے ڈکشنری میں دیکھ لیجئے اس کا مطلب، یا یہ ہے کہ آپ کسی دوست سے پوچھ لیں یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ تیسری چیز جو آپ کے لیے سب سے ضروری ہے لینگویج سیکھنے کے اعتبار سے، وہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو، آپ اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بناتے جائیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ماما، پاپا، مانی، پانی، یعنی کہ جو بھی الٹے سیدھے چند ایک لفظ آتے ہیں کسی بھی زبان کے، اپنی زبان کے، یہ ظاہر ہے وہ جو بھی زبان بول رہا ہوتا ہے اس کے بہت تھوڑے سے لفظوں سے سٹارٹ کرتا ہے، ایک آدھ لفظ سے، ماما، پاپا، یا مانی، پانی، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو وہ دھیرے دھیرے وہ سنتے الٹے سیدھے لفظ بولتے اس کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے ایک قدرتی بات ہے کہ ہم نئے الفاظ اتنے زیادہ نہیں سیکھ پاتے۔ 8-10 سال کی عمر تک تو ہم نئے الفاظ سیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سست پڑتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بڑے ہو کے بھی اتنے ذخیرہ الفاظ ہمارا نہیں بنتا، اور ہم انہی الفاظ کو زندگی میں مختلف جملوں میں، مختلف روزمرہ کے استعمالات میں لا کے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلش سیکھیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو، دیکھیں، جملہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ کو یہ کرسی، میز، ٹیبل، اسکول، کالج، ہاسپٹل، یہ سارے الفاظ آنے چاہیے۔ جو بھی آپ ارد گرد دیکھتے ہیں وہ الفاظ، ٹاول ہے، میرے سامنے پنکھا پڑا ہوا ہے، میرے سامنے مانیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، پلو ہے، صوفہ ہے، کاؤچ ہے، دیوار ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ آپ کو آنے چاہیے انگلش میں، یا جو بھی آپ زبان سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جوائن لینگویج ایکسچینج پروگرامز۔ پہلے تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ہم پین پیل بناتے تھے کسی زمانے میں، کہ کسی کو خط لکھ دیا، اگر کسی کا ایڈریس مل گیا، کسی کو خط لکھ دیا تو اس نے خط کا جواب دے دیا، 2 مہینے بعد آئے گا جناب، یا کسی نے جواب نہیں دیا، تو اس طریقے سے ہم پین پیل استعمال کر لیتے تھے۔ لیکن پین پیل اس زمانے میں دوسرے ملکوں میں کم ہی ہوتا تھا، اپنے ملک میں ہی، فرض کریں لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، پشاور، کوئٹہ، اس طرح کے ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پین پیل شپ کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہم ان کے رسم و رواج اور ان کی زبان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، لیکن سارا یہ لکھ کے ہوتا تھا۔ تو آج کل تو بڑی سہولت آ گئی ہے، ایسے بہت سارے پروگرامز ہیں، بہت سارے فیس بک ہے یا دوسری جگہوں پہ بہت سارے سوشل نیٹ ورکس ہیں جہاں پہ آپ لینگویج ایکسچینج پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں،
حصہ لے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں تو آپ وہ زبان سیکھ کے اپنی لینگویج امپروو کر سکتے ہیں، اور ظاہر آپ بول بھی سکتے ہیں۔ آج کل تو یہ زمانہ بہت سارے الٹے سیدھے پرابلمس بھی آتی ہیں جس کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس بارے میں آپ کو کیئرفل رہنا پڑے گا۔ لیکن عمومی طور پہ یہ آپ کو انگلش سیکھنے میں بہت ہی مدد دے سکتی ہے، بہت زیادہ۔ 5ویں ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا اس وقت، جو کہ مجھے الحمدللہ میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن مجھے جیسے کہ اچھے اساتذہ ملے، جن اساتذہ کی وجہ سے میں نے انگلش کو کہ بہت لیٹ شروع کی، میں نے تقریباً 11-12 سال کی عمر میں شروع کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میں نے انگلش اچھے طریقے سے سیکھی، اور اس سیکھنے کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ میں نے ساری زندگی انگلش میں مجھے مشکل نہیں ہوئے، بھلے کوئی کیسی بھی جگہ ہو، کون سی بھی یونیورسٹی ہو، کس طرح کے بندے سے بھی بات چیت کرنا پڑے، مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ کس وجہ سے؟ کہ میں نے اپنی بیس مضبوط بنا لی تھی، مجھے اچھے اساتذہ ملے جس کی وجہ سے میں انگلش میں امپروو کر سکا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی 5۔ اب اگلی 5 کون سی ہیں، یہ ہم اگلے پیج میں بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلش یا کوئی بھی زبان آپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی زبان کو ریکارڈ کریں۔ ٹیپ ریکارڈر تو خیر پرانی باتیں ہو گئیں، لیکن آپ اپنے فرض کریں موبائل فون سے ریکارڈ کریں اور اس کو پھر سنیں، اور پھر سننے کے اعتبار سے آیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح بولا تھا یا غلط بولا تھا، آپ کا تلفظ کیسا تھا، آپ کی جملے بنانے کا سٹائل وہ کیسا تھا، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے کہاں کہاں پہ امپرومنٹ کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے انگلش کو امپروو کر سکیں گے، اپنی انگلش کو، رائٹ۔ اس پر میں مزید معلومات کی ضرورت ہو تو پلیز آپ مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اس پیج کے حوالے سے دوسری لیکن یہ ہے کہ بہرحال اوورال ہم 7ویں جو ٹپ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ نے کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے، بھلے آپ نے خود لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے، تو آپ کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اونچی آواز میں بولیں، آپ پڑھیں اونچی آواز میں، منہ میں نہیں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سن رہے ہوں گے، جو آپ اپنا بول رہے ہیں وہ آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ سن رہے ہیں تو پھر آپ کو بولنے کی پریکٹس بھی اتنی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی جائے گی، تو یہ یقیناً آپ کی انگلش اسپوکن انگلش میں یقیناً ہیلپ کرے گی۔ جو 8ویں جو ٹپ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں، آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، جس سے بہت ساری چیزیں، ایون کہ اے آئی جو ہے اس سے بھی آپ کمیونیکیشن بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے اے آئی تو ابھی 1-1.5-2 سال پہلے آئی، لیکن اس سے پہلے خاص طور پہ اے آئی سے بات چیت کرنے کا جو ہے وہ چند ہفتے پہلے، تقریباً 1-2 مہینے پہلے سٹارٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے بہت ساری اپلیکیشن آ چکی تھی جہاں پہ آپ اس اپلیکیشن کو یا تو پیڈ ہیں یا فری ورژنس ہے، بیبل ہے یا ڈوولنگو ہے، ہیلو ٹاک ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی ایپس ہیں جن کے استعمال سے آپ جو ہیں وہ ورچوئل اے آئی اسسٹنٹ ہوگا، ورچوئل اے آئی پلیئر ہوگا، بندہ ہوگا، بندی ہوگی، تو آپ اس سے بات چیت کر کے اپنی انگلش امپروو کر سکتے ہیں۔ اگلی بات جو 9ویں یا اس پیج کے حوالے سے چوتھی ٹپ ہے، وہ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انگیج ان پبلک اسپیکنگ۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو ایک ٹیچر نے ہمیں انگریزی میں ایک مضمون لکھ کے دیا، کہ ایک اسپیچ لکھ کے دی، بلکہ مضمون نے لکھ کے دیا، اسپیچ لکھ کے دی۔ ظاہر اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا، تو اتنی اچھی اسپیچ تھی کہ ہم نے وہ جو رٹ لی، بالکل زبانی یاد کر لی۔ اب زبانی یاد کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ میں نے وہ اپنے اسکول میں ڈبیٹس ہوئی، اسپیچ کمپٹیشن ہوا، اس اسپیچ کمپٹیشن میں میں نے وہ الفاظ جو ہیں وہ وامٹ کر دیے۔ وامٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہی دہرا دیے،
تو اس کے بعد پھر وہاں پہ اس کے علاوہ پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جانے کا اتفاق ہوا. وہی اسپیچ میں نے وہاں پہ بھی کی, وہی الفاظ دہرائے. تو اس سے مجھے بڑا کانفیڈنس ملا, اور میں نے اس طریقے سے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی. یہی سلسلہ میں نے کالج میں بھی ریپیٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہی طریقہ کار میں نے یونیورسٹی لیول پہ بھی اپنایا, جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے میری انگریزی زبان میں کمیونیکیشن بہتر ہوتی گئی. اور آخری ٹپ جو میں ابھی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ تھنک ان انگلش. یہ سب سے مشکل کام ہوگا شاید آپ کے لیے, تو اس بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر ممکن ہو سکے تو آپ انگلش میں سوچنا شروع کریں. انگلش کو اس طریقے سے سیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی انگلش اس طریقے سے بول سکیں آپ کہ بنیادی طور پہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, کسی بھی کام کے حوالے سے, کوئی اسائنمنٹ ہے, یہ آپ کا کسٹمر کا کوئی پروجیکٹ ہے, ٹرائی ٹو تھنک ان انگلش. یہ بہت مشکل ہوگا, شروع میں بڑا مشکل ہوگا کہ پہلے آپ شروع میں آپ اردو میں ہی سوچتے ہوں گے, اور بعد میں تھوڑا بہت انگلش میں سوچنے کی کوشش کریں گے. یہ سب سے مشکل کام ہوگا, لیکن پر اپنی کوشش ترک نہیں کرنی. اور آخر میں ایک ضروری بات آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں گئے اسلام آباد میں, بہت مدت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت میں نے کیا کیا کہ میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ آیا مجھ سے بہتر بولنے والے کسی دوسرے ملک کے, ظاہر ہے بہت سارے وہاں پہ 50-60 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس تھے. تو میں نے کوشش کی کہ ایسے اسٹوڈنٹ سے دوستی کی جائے جو کہ انگلش زبان ان کی نیٹو تھی, یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کی زبان مجھ سے بہتر تھی. تو پھر میں ان لوگوں سے مختلف ٹاپکس پہ بات چیت کیا کرتا تھا, جس سے مجھے انگریزی زبان بولنے کا حوصلہ ملا, اور میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا بہت اچھے طریقے سے. اور جب میں جاپان میں آیا, جب امریکہ گیا, اور پھر میں انگلینڈ گیا, تو پھر میں نے وہی طریقہ کار اپنایا. کیا کہ نیٹو اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہتے تھے ہم, مختلف ٹاپکس پہ بے تکان ہم گفتگو کیا کرتے تھے. جتنا زیادہ ہم نے پہلے مجھے کیا ہوتا تھا, پاکستان سے باہر آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے لہجے جو نیٹو انگلش اسپیکر کے مجھے سمجھ نہیں آتے تھے. لیکن یہاں پہ آ کے کیا ہوا کہ چونکہ مختلف علاقوں سے, امریکہ کے اندر بھی بہت سارے لہجے ہیں, تو مختلف علاقوں کے ہر بندے کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے, ہر بندے کی بولنے کی اسپیڈ اپنی اپنی ہوتی ہے. تو وہ مختلف لہجوں کے بولنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان سے بات چیت کی, اور بے شمار مرتبہ کی, سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ کی. تو جتنا زیادہ ہم بولتے گئے اتنے زیادہ ہماری زبان امپروو ہوتی گئی مختلف جگہوں پہ جا کے. تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں, جتنے زیادہ آپ کو مواقع ملیں آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ وہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ بول سکیں, جتنی زیادہ سے زیادہ لسننگ کر سکیں, اور اپنی ووکیبلری کو بڑھا سکیں, اور جب جو بھی غلطی ہیں آپ کی ان کو درست کرتے ہوئے اپنے آپ کو دن بدن بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں. یہ آپ کے لیے آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں, پلس اگر آپ ٹریولر کے طور پہ کہیں پہ جا رہے ہیں, یا آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں, یا ایک بزنس کے طور پہ آپ باہر کہیں پہ گئے ہوئے ہیں, یا آپ امپلائی کے طور پہ باہر کہیں پہ گئے ہوئے ہیں, یا ایون کہ آپ فری لینسر کے طور پہ پاکستان میں یا انڈیا میں بیٹھ کے آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, تو اس وقت یقیناً یہ ٹپس آپ کو فائدہ دیں گی. تو آپ مجھے نیچے دیے ہوئے باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی ٹپ نے سب سے زیادہ فائدہ دیا, اور آپ کے خیال میں کون سی ٹپ سب سے زیادہ آسان ہے, اور اس کو استعمال کر کے آپ اپنی انگلش کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ کی رائے کا, آپ کے کامنٹس کا یقیناً انتظار رہے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.